یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی پہلی کتاب کے پہلے 9 بابوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 10 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور کوہستان جلبوا میں قتل ہو کر گرے، اور فلسطینیوں نے سول کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے یونتن اور ابیناداب اور ملکی شوا کو جو سول کے بیٹے تھے قتل کیا، اور سول پر جنگ دوبارہ ہو گئی، اور تیراندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیراندازوں کے سبب سے پریشان تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ سول فلسطینیوں کے ذریعے سے زخمی ہو گئے تھے، مگر وہ زخموں کے ذریعے سے ان کی موت نہیں ہوئی۔ آیت 4 سے 7 پڑھیں گے۔ تب سول نے اپنے سلح بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آ کر میری بے حرمتی کریں۔ پر اس کے سلح بردار نے نہ مانا، کیونکہ وہ بہت ڈر گیا۔ تب سول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ جب اس کے سلح بردار نے دیکھا کہ سول مر گیا تو وہ بھی تلوار پر گرا اور مر گیا۔ پس سول مر گیا اور اس کے تینوں بیٹے بھی اور اس کا سارا خاندان یک لخت مر مٹا۔ جب سب اسرائیلی لوگوں نے جو وادی میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور سول اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آ کر ان میں بسے۔ تو میرے بھائی، میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ عمالقی آدمی ادھر آیا تو اس وقت سول مر چکے تھے۔ یہ عمالقی جانتا تھا کہ سول اور داؤد ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو انہیں داؤد کے موجودگی میں گیا اور بتایا کہ انہیں سول کو قتل کرا ہے۔ یہ عمالق شاید یہ سوچا ہوں کہ اگر انہیں یہ بولیں گا کہ انہیں سول کو قتل کرا ہے تو اس کو یہ کام کے لیے داؤد کے پاس سے عزت ملیں گی، اور داؤد یہ کام کے لیے اس کو تحفہ دیں گے۔ مگر یہ عمالق کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ داؤد اس کے یہ حرکت سے خوش ہونے کے بجائے اس پہ بگڑ کے اس کو قتل کر دیں گے۔ کلام بتاتا ہے کہ داؤد یہ عمالقی کو اس کے منہ کے اقرار کے مطابق اس کو قتل کر دیے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایسا لگتا ہے کہ یہ عمالق سول کو ختم نہیں کرا بلکہ انہیں داؤد سے جھوٹ بول رہا تھا۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ اور دوسرے دن صبح کو جب فلسطی مقتولوں کو ننگا کرنے آئے تو انہوں نے سول اور اس کے بیٹوں کو کوہ جلبوا پر پڑے پایا، سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لیے، اور فلسطینیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دیے تاکہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوشخبری کو پہنچائے، اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا اور اس کے سر کو دجن کے مندر میں لٹکا دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، فلسطینیاں سول کے جسم یعنی کہ لاش کے ساتھ بے عزتی کرے۔ دجوں کا جو مندر تھا وہ اشدود میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ سمسن کے ساتھ ہنسی کھیل رہے تھے، یعنی کہ جب ان لوگاں ان کے اندھے پن کی ہنسی اڑا رہے تھے، تو سمسن اس وقت دجوں کے مندر کے
धामा को उखाड़ दिए। तो यहाँ फिलिस्तीनियाँ सौल के सिर को और उनके हथियार को दज्जों के मंदिर में लाए। प्यारे भाई बहन, फिलिस्तीनिया का ये जो खुदा था जिसका नाम दजों था, उन लोगों के ईमान ये था कि दज्जों बारिश भेजेगा और ढेर सारी फसल देगा। जब फिलिस्तीनिया कनान के ज़मीन पे बस गए, वो ज़मीन पे जहाँ उन लोग खेती करते थे, वहाँ उन लोग दज्जों के लिए मंदिर बनाए। जब ज़मीन पे सूखा पड़ जाता था तो फिलिस्तीनिया ये दज्जों की मेहनत करते थे ताकि दज्जों बारिश दिए वैसा, और इस हद तक ये फिलिस्तीनिया पहुंच जाते थे कि अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देते थे, यानी कि उनके बच्चों को उन लोग कुर्बानी के तौर पे चढ़ा देते थे। जब उनके खेत भर जाते थे तो ये फिलिस्तीनिया ये मंदिर में उछल कूद का खेल खेलते थे। मगर प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि जिंदा और सच्चे खुदा की सिवाय और कोई भी बारिश नहीं दे सकता। ये दज्जों एक ऐसा खुदा था जो लोगों के हाथ का बना हुआ था, जो ना देख सकता था, ना सुन सकता था, ना चल फिर सकता था, बल्कि लोग उसको अपने कंधों पे उठाते थे। ये दज्जों जो है एक बेजान इंसान के हाथ का बना हुआ पुतला था। तो फिलिस्तीनिया सौल के सिर को और उनके हथियार को दज्जों के मंदिर में लाते हैं। आयत 11 और 12 पढ़ेंगे। जब याबेस जिलियत के सब लोगों ने जो कुछ फिलिस्तियों ने सौल से किया था सुना, तो उनमें के सब बहादुर उठे और सौल की लाश और उसके बेटों की लाशें लेकर उनको यबीस में लाए और उनकी हड्डियों को यबीस के बलूत के नीचे दफन किया और 7 दिन तक रोज़ा रखा। प्यारे भाई और बहन, क्या आप नहीं समझते कि मामला यहाँ ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको अभी भी ये नहीं बताया गया है कि सौल को मारने वाला कौन था। मगर ये बाप की आखिरी आयतें ये इकरार करेंगे कि सौल को मारने वाला कौन था। तो हम पढ़ेंगे आयत 13 और 14, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रा ये आयतों को गौर से सुनना। यहाँ लिखा हुआ है, सो सौल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावन के हुजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदावन की बात न मानी, और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था, ताकि उसके ज़रिए से दरियाफ्त करे, और उसने खुदावन से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसको मार डाला और सल्तनत यसी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी। तो प्यारे भाई और बहन, अब आप बता सकते कि सौल को मारने वाला कौन था? बता सकते हैं ना? यहाँ लिखा हुआ है, उसने खुदावन से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसको मार डाला। तो सौल को मारने वाला कौन था? तो खुदा था जो सौल को मारा। खुदा सौल के जान को ले लिया। प्यारे भाई और बहन, अय्यूब के किताब में लिखा हुआ है, जहाँ अय्यूब बोलते हैं खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ अय्यूब बोलते हैं खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया। खुदा बोलता है कि उन्हें सौल को हरा दिया। खुदा सौल का कत्ल कर दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इस मामले में आप खुदा को कसूरवार ठहराना चाहेंगे क्या? सवाल तो ज़बरदस्त है। क्योंकि खुदा सौल का कत्ल करा, तो क्या आप खुदा को गिरफ्तार करना चाहिए क्या? सोचो थोड़ी देर के लिए।
خدا کئیوں کی جان لے لیا اور ہماری جان لینے والا صرف خدا ہے۔ انسان کوئی نہیں ہوتا دوسرے کی جان لینے کے لیے۔ جان دینے والا خدا ہے اور جان لینے والا خدا ہے۔ جب آپ اور میں کسی کو جان نہیں دے سکتے تو ہمارا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم کسی کی جان لینا۔ صرف خدا زندگی دے سکتا ہے اور صرف خدا زندگی کو پھر واپس لے سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کی جان لیتے ہیں تو ہم خونی کے حیثیت سے گنے جاتے ہیں، لیکن جب خدا کسی کی جان لیتا ہے تو خونی کی حیثیت سے گنے نہیں جاتا۔ جب ہم کسی کا خون کرتے ہیں تو ہماری جان کو بھی دے دینے کے لیے تیار ہو جانا، اور یہ وجہ ہے جہاں داؤد عمالقی کو ختم کر دیے جب انہیں یہ بولنے کو لگا کہ انہیں سال کو جان سے مارا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال کا قتل کیوں ہوا؟ سال کا قتل اس لیے ہوا کیونکہ انہوں خدا کے خلاف گناہ کرے۔ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، سال اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، سال شیطان کی طرف رجوع ہوئے مشورہ لینے کے لیے، اور کیونکہ سال شیطان کی طرف پلٹے اور شیطان سے مشورہ لیے تو خدا ان کو ختم کر دیا۔ اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا حنانیہ اور ان کی بیوی سفیرہ کی جان لے لیا۔ اس دن شاید کئی لوگ اپنے دل میں سوچے ہوں گے کہ شمعون پترس کے وجہ سے حنانیہ اور سفیرہ کی جان چلے گئی۔ حنانیہ اور سفیرہ کی جان لینے والے پترس تھے۔ شاید کئی لوگ ایسا اپنے دل میں سوچے ہوں گے، مگر ان کی سوچ بالکل غلط ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ پترس خود حیرت میں پڑ گئے جب ان کے سامنے حنانیہ کی جان چلے گئی۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حنانیہ اور سفیرہ کی جان لینے والا خدا تھا، اور یہاں کلام بتاتا ہے کہ کیونکہ سال خدا کے خلاف گناہ کرے تو خدا ان کی جان لے لیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب آدمی حد سے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو خدا وہ آدمی کو یہ دنیا میں سے اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ خدا وہ آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے، اور اس کے جو جی میں آیا انہیں کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا اگر یہ ارادہ کرا سمجھو کہ فلانے دن یہ آدمی کو انہیں یہ دنیا میں سے اٹھا لیں گا تو خدا اٹھا لیتا ہے۔ اگر خدا یہ ارادہ کرا سمجھو کہ انہیں فلانے آدمی کو دفتر سے نکال دیں گا تو انہیں نکال دیتا ہے۔ میرے بھائی، خدا انسان کے زندگی میں کام کرتا ہے۔ انہیں آج ساری کائنات کو اپنے اشارے پہ چلا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات خدا کی ہے اور یہ کائنات کو انہیں اس کے طریقے سے چلاتا ہے۔ اگر انہیں کسی آدمی کو نکال دینا چاہتا ہے تو یہ اس کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے، اور آپ اور میرا کام نہیں ہے۔ ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ انہیں ہمارا حساب دے نہیں ہے بلکہ ہم اس کے حساب دے ہیں۔ تو یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آج آپ کس کی آواز سن رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کی آواز سن رہے ہیں یا پھر آپ آدمی کی آواز سن رہے ہیں یا پھر شیطان کی آواز سن رہے ہیں؟ میرے بھائی، آپ کے گناہ کے وجہ سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، آپ کے گناہ کو آپ کی زندگی سے نکال دینے کے لیے۔ لیکن جب آپ اس وقت بھی اس کی بات نہیں سنتے ہیں
تو خدا آپ کی جان لینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ خدا سول کی جان لے لیا کیونکہ انہوں گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کا گناہ ان کو اتنے حد تک لے کے چلے گا کہ انہوں شیطان سے مشورہ کرے اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی اور خدا ان کی جان لے لیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 10 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 11۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 4۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب سارے اسرائیلی حبرون میں داؤد کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں، اور گزشتہ زمانے میں اس وقت بھی جب سول بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا، اور خداوند تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی غلبانی کرے گا اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سارے بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور خدا نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد کیا، اور انہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے سیموئیل کی معرفت فرمایا تھا داؤد کو منسوب کیا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو۔ اور داؤد اور تمام اسرائیلی یروشلم کو گئے، یابوس یہی ہے، اور اس ملک کے باشندے یبوسی وہاں تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم سیموئیل کے کتاب میں یاد کریں گے تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ داؤد یہودا اور بنیامین پہ 7 برس تک حکومت کرے، اور حبرون اس کا کیپٹل تھا۔ کیپٹل کا مطلب ہے ملک کا خاص شہر جہاں سیاسی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اسرائیلیوں کو ایک قوم کے حیثیت سے دیکھتا ہے، یعنی کہ 12 قبیلوں کا ایک قوم۔ خدا کے نظریے سے داؤد اس وقت بادشاہ بنے جب انہوں اسرائیل کے 12 قبیلوں پہ حکومت کرنے لگے۔ داؤد کا صرف 2 قبیلوں پہ حکومت کرنا ان کو اسرائیل کا بادشاہ نہیں بنایا، ان کو 12 قبیلوں پہ حکومت کرنے کی ضرورت تھی۔ جب 12 قبیلے ان کو قبول کرے ایک بادشاہ کے حیثیت سے، تو اس وقت داؤد اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد کو اسرائیلیاں کس طرح سے قبول کرے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے جہاں اسرائیلیاں داؤد سے بولتے ہیں، دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب خدا کسی کے زندگی میں کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انسان کے زندگی میں اپنے ارادے کو پوری کرتا ہے، چاہے کتنے بھی رکاوٹیں کیوں نہ آ جانے دیو۔ خدا کے ارادے وہ انسان کے لیے نہیں رک سکتے۔ خدا ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ بنائے گا، تو خدا اپنا یہ ارادہ داؤد کے زندگی میں پورا کرا۔ لوگ خود آ کے ان کو بادشاہ بنانے کے لیے تل گئے تھے۔ یہاں داؤد صرف 2 قبیلوں پہ حکومت کر رہے تھے، مگر خدا چاہتا تھا کہ داؤد 12 قبیلوں پہ حکومت کرنا، اور خدا یہ ارادہ داؤد کے زندگی میں پورا کرا۔ کیا آپ سمجھتے کہ داؤد اپنی طاقت سے اسرائیل کا بادشاہ بن سکتے تھے؟ کیا یہ نہیں ہونے والی بات تھی؟ سارے اسرائیل کا بادشاہ داؤد کو بنانے والا خدا تھا۔ حالانکہ سول تل گئے تھے داؤد کو ختم کر دینے کے لیے۔ داؤد ایک غار سے دوسرے غار کو چلے جاتے تھے سول کے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ داؤد کو خدا محفوظ رکھا۔ خدا جو ہے داؤد کو سول کے حوالے نہیں کرا، کیونکہ داؤد سارے اسرائیل کے بادشاہ بننا ضروری تھا۔ داؤد اپنے زندگی میں کئی تکلیفیں اٹھائے، مگر خدا ان کے ساتھ ہمیشہ تھا، یعنی کہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ ان کے ساتھ تھا۔ داؤد جو ہیں
خدا کے ہاتھ کو اپنے زندگی میں محسوس کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا ایسے حالات پیدا کرا کہ لوگ خود داؤد کے پاس آئے اور ان کو بولنے کو لگے، دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں۔ تو پیارے دوست، لوگ جو ہیں محسوس کرے کہ داؤد پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ داؤد جو ہیں اس وقت تک سارے اسرائیل کا بادشاہ نہیں بنے جب تک کہ لوگ ان کو اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے قبول نہیں کرے۔ لوگ جانے کہ خدا کی مرضی ہے کہ داؤد اسرائیل کے بادشاہ بننا، لوگ یہ جان لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اس بات سے اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھانا کہ جو ارادہ خدا آپ کے زندگی میں کرا ہے، خدا کا وہ ارادہ آپ کے زندگی میں ضرور پورا ہوگا۔ زندگی میں ضرور مشکلات پیدا ہوں گے، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں ضرور پریشانیاں پیدا ہوں گے، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں ضرور ہمہ قسم کے رکاوٹیں پیدا ہوں گے، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ زندگی بعضی وقت آپ کو اوپر نیچے نظر آئیں گی، یہ بھی شک کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں بعضی وقت رکھاپن محسوس ہوگا، یہ بھی شک کی بات نہیں ہے۔ مگر میرے بھائی، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب یہ ساری چیزوں کو پار کر کے خدا اپنا ارادہ آپ کے زندگی میں پورا کریں گا، تو اس وقت آپ خدا کی حمد و ثنا کریں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے اور اس بات سے خوش ہوں گے کہ خدا کا ارادہ آپ کے زندگی میں پورا ہوا ہے۔ میرے بھائی، خدا کو آپ کے تکلیفوں سے، آپ کے پریشانیوں سے، آپ کے رکھے پن سے وغیرہ وغیرہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو ارادہ خدا آپ کے زندگی میں کرا اور کر چکا ہے، وہ ارادہ آپ کے زندگی میں ایک دن پورا ہوگا۔ اب میں یہاں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا کا ارادہ آپ کے زندگی میں کب پورا ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ آج بھی ہو سکتا، کل بھی ہو سکتا، 15 دن کے بعد بھی ہو سکتا، 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا، یا 1 سال کے بعد بھی ہو سکتا، یا پھر کئی سالوں کے بعد ہو سکتا ہے۔ خدا کا ارادہ داؤد کے زندگی میں پورا ہونے کے لیے کئی سال لگ گئے، مگر سچائی یہ ہے کہ انہوں اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے بارے میں آپ سوچ سکتے کہ خدا کتنا پیارا ہے اور ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ تو آج اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا ارادہ اب تک کیوں پورا نہیں ہو رہا ہے، تو آج کے کلام کے ذریعے سے آپ خدا کی طرف سے تسلی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ خدا کے وقت کا انتظار کرنا، جو کہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے، مگر تھوڑی سی تکلیف اور اس کے بعد آپ خدا کے ہاتھ کو دیکھیں گے، آپ کے زندگی میں اس کے ارادوں کو پورا ہوتے ہوئے۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔